أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، میرے آج کے میزبان بھائی محترم محمد وقاص صاحب ہیں اور میں بھی یہاں پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آیا ہوں، اسی نسبت کا مہمان ہوں اور آپ بھی اسی نسبت سے آئے ہیں، اسی نسبت کے مہمان ہیں. آپ کے لیے میرا خیال کرنا، لحاظ کرنا یہ بھی ضروری ہے اور میرے لیے آپ کا لحاظ کرنا اور خیال کرنا ضروری ہے. میری معلومات کے مطابق اور جو مجھے بتایا گیا، یہ پروگرام ایک مختصر سا پروگرام تھا جو کہ قدر طویل ہو چکا ہے. مجمع سے پوچھ لیتا ہوں، احباب سے پوچھ لیتا ہوں، اگر تو وہ سننا چاہتے ہیں تو میں چند باتیں جو مختصر نہیں ہوں گی، میں ایسے ہی کہوں کہ جو مختصر ہوگی اور میں آپ کو مختصر کہہ کے پھنسا لوں اور بات مختصر نہیں ہوں گی چند، لیکن قدر تفصیل کے ساتھ وہ آپ احباب کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا ہو جائے تو بلا تکلف، مجھے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے. میری بات بہت سی مولانا مبشر تدبیر صاحب نے کر دی ہے اور ساتھ ہمارے مولانا عمران نقشبندی صاحب دامت فیوزم نے نعتیں بھی آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں. آپ حضرات بتائیں، دعا کر لیں بیان کر لیں؟ آپ کو بوجھ تو نہیں ہوگا؟ نہیں حضرت. میں نے شاید بھائی عمران کو کہا یا کسی اور کو کہ گھر کا پروگرام مختصر ہونا چاہیے. میرا بھی کچھ تجربہ ہے گھر کے پروگراموں کا بھی. اپنے کام ہی گھروں سے شروع کیا تھا، دو چار لوگ گھر کی بیٹھک میں آتے تھے اور یہاں سے کام شروع کیا تھا. تو میں نے کہا گھر کا پروگرام مختصر ہونا چاہیے. مسجد میں تو آنے والے کے پاس چانس ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے کہ وہ اٹھ کے چلا جائے. وہ گھر میں آ جائے تو بیچارہ بند جاتا ہے، تو باندھنا نہیں چاہیے، چھوٹا پروگرام کروانا چاہیے. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پروگرام پہلا اور آخری پروگرام نہیں ہوگا، یہ پروگرام ہوتا رہے گا. اور اگلی بات میری درخواست نہیں، میرا اصرار اپنے دوستوں سے ہے کہ مختصر ٹوٹلی پروگرام کا دورانیہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہ. آپ بھی وقت پہ آئیں، بات کرنے والے کو بھی وقت پہ بلایا جائے اور وہ آ کے اپنی بات پوری کرے، دعا ہو تاکہ اگلی دفعہ بھی ذوق کے ساتھ آنا ہے. ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑے گا حصہ اور ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی. آیت مبارکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کو بیان کیا ہے جو حق امام الانبیاء کا ان کی امت پر ہے، یعنی آپ پر اور مجھ پر ہے. اور دوسری آیت جو حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حقوق میں سے ایک حق کو بیان کیا. وہ ایک حق نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا. قرآن کی آیت نے نبی علیہ السلام کے حقوق کا اجمالی ذکر کیا تو فرمایا کہ ان کا حق مومنوں پر اتنا زیادہ ہے کہ مومنوں کا اپنی جان پر بھی اتنا حق نہیں ہے. میری جان پر، میری جان کا مجھ پر
اتنا حق نہیں۔ آپ کا جان، آپ کی جان کا آپ کی ذات پر اتنا حق نہیں ہے جتنا حق ہم پر امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ایک طرف ذات پیغمبر ہو، آپ کی ذات، آپ کی عزت، آپ کا مقام، آپ کی حرمت ہو، دوسری طرف ہماری جان ہو، تو مومن اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ مومن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی حرمت، ان کے احترام، ان کی ناموس کی پرواہ کرتا ہے۔ اور جو محبت آپ نے بیان کی ہے، معیار کیا ٹھہرایا؟ فرمایا کہ کل کائنات کی محبتوں کو، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، اپنی اولاد، اپنے والدین، والناس اجمعین، اور ساری انسانیت، ساری انسانیت کی محبت تم ترازو کی ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھو، تو یہ حضور کی محبت والا پلڑا جھک جانا چاہیے۔ اور کھولو تو حضرت آدم علیہ السلام کی محبت، حضرت شیس علیہ السلام کی محبت، حضرت نوح علیہ السلام کی محبت، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی محبت، جمیع انبیاء کی محبت، ان پر ایمان لانے والوں کی محبت، امام الانبیاء کے صحابہ کی محبت، اولیاء کی محبت، فقہاء کی محبت، محدثین، مفسرین، متکلمین کی محبت، ساری انسانیت کی محبت، وہ ترازو کے ایک پلڑے میں ہو، دوسرے پلڑے میں امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت ہو، تو حضور کی محبت والا پلڑا جھکنا چاہیے، آپ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ آج حقوق مصطفیٰ پر بات تو ہوتی ہے، لیکن مسلمان نبی علیہ السلام کے حقوق کو ادا نہیں کر پاتا۔ فرانس نے توہین کی ہے، اس توہین پر احتجاج ہوا، اس توہین پر جلسے ہوئے، مساجد میں اس توہین کے رد عمل میں خطباء نے، ائمہ نے بیانات کیے، اور ہر ایک طرف سے ایک دعوت چلی ہے، اور وہ دعوت یہ ہے کہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دو۔ یہ دعوت چلی کہ نہیں؟ ہر ایک سٹیج سے، ہر ایک جماعت کی طرف سے، ہر ایک مسلک کی طرف سے بائیکاٹ کی دعوت چلی ہے۔ مجھے بتائیے کیا بائیکاٹ ہو گیا؟ کیا بائیکاٹ ہو گیا؟ آپ نے کیا، میں نے کیا، اور سعادت مند لوگوں نے کیا، لیکن کلی طور پر بائیکاٹ۔ میں گزرتا ہوں روڈ سے تو میں پیٹرول پمپوں پر نگاہ رکھتا ہوں، جن دنوں توہین ہوئی اور بائیکاٹ کی آواز لگی اور بھرپور آواز لگی، ان دنوں قصور کے اندر ایک پروگرام تھا، میں اس پروگرام کے لیے گیا تو اللہ کی قسم میرا کلیجہ شک ہو گیا یہ دیکھ کے کہ وہاں توہین رسالت کی جا رہی ہے اور یہاں انہی کے پیٹرول پمپوں پر لائنیں لگی ہوئی ہیں، ہم ان کا پیٹرول استعمال کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان اس کو جو بار بار سمجھانا پڑتا ہے اور پھر یہ سمجھ نہیں پاتا، اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ اس نے اپنے نبی کو پہچانا نہیں ہے۔ ہم اپنے نبی کو پہچان نہیں پائے۔ اگر ہم اپنے نبی کی ذات کو پہچان جائیں تو خدا کی قسم حضور کے حقوق ادا کرنا نہ صرف آسان ہو جائے بلکہ مسلمان خوشی محسوس کرے، سعادت محسوس کرے۔ جب آدمی پر کسی کے کمالات کھلتے ہیں، جب آدمی پر کسی کی صفات کھلتی ہیں، جب بندہ کسی کے احسانات کو جان لیتا ہے، جب بندے پر کسی کی شفقتیں کھل جاتی ہیں، جب بندہ کسی کی فدائیت، محبوبیت اور تعلق کو جان لیتا ہے، تو پھر اس دوسرے آدمی کا حق ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ماں کو اگر بیٹا پہچان جائے
ماں کے مقام کو پہچان جائے تو بیٹے کے لیے ماں کا حق ادا کرنا آسان ہے، بیٹے کے لیے پھر باپ کا حق ادا کرنا آسان ہے۔ شاگرد استاد کے مقام عظمت کو جان جائے تو شاگرد کے لیے اپنے استاد کا ادب کرنا اور حق ادا کرنا آسان ہے۔ اگر مرید اپنے پیر کے مقام اور منصب کو جان جائے، مرید اپنے پیر کی شفقتوں کو جان جائے تو مرید کے لیے پیر کا حق ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ ماں کی وفاؤں کو جان جائے تو بچہ ماں پر فدا ہو جاتا ہے، بیٹا ماں پر فدا ہو جاتا ہے۔ جب کسی کے کمالات کھلتے ہیں، جب کسی کی عظمتیں کھلتی ہیں، جب کسی کی شفقتوں کا علم ہو جائے، جب کسی کی قربانیوں کا پتہ چل جائے، جب کسی کے احسانات کا پتہ چل جائے تو پھر اس کا حق ادا کرنا آسان ہوتا ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں مدرسے جب تک نہیں گیا، 20 سال عمر ہو گئی، ماں کی نافرمانی ہے، باپ کی نافرمانی ہے، باپ کا کہنا ماننے میں کوتاہی ہے، لیکن جب مدرسے گیا اور مجھے ماں کے مقام کا پتہ چلا، ماں کی عظمتوں کا پتہ چلا، ماں کے مرتبے کا پتہ چلا، تو اس کے بعد پوری زندگی پھر کبھی ماں کی ایک بات میں بھی نافرمانی نہیں کی، سوائے یہ کہ اللہ نے کہا ہو کہ یہاں میرا حکم ماننا ہے، یہاں ماں کا حکم نہیں ماننا۔ تو گناہ کی بات ہو، کوئی دین میں کمی لانے کی بات ہوا ایسا نہیں۔ ہاں، ایک موقع کے علاوہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ماں کا احترام آیا، ماں کی پہچان کے بعد، ماں کی اطاعت آئی، ماں کی پہچان کے بعد، ماں کی محبت میں فدائیت بڑھی، مجھے ماں سے والہانہ فدائیانہ تعلق ہوا ماں کی پہچان کے بعد۔ حضرات صحابہ صحابیات یہ امام الانبیاء کی شفقتوں کو جان گئے تھے، آپ کے کمالات کو پہچان گئے تھے، آپ کے احسانات کو جان چکے تھے، آپ کی ذات کو پہچان چکے تھے۔ اس لیے ہر ایک صحابی کی طرف سے، ہر ایک صحابیہ کی طرف سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہوا اور کامل درجے میں ادا ہوا ہے۔ ہر ایک کی طرف سے حق ادا ہوا اور کامل درجے میں۔ وجہ پہچان گئے تھے۔ مجھے اگر اپنے نبی کی پہچان ایک زاویے سے ہو جائے، مجھ پر حضور علیہ السلام کے ابواب ان میں سے ایک باب کھل جائے تو میرا تعلق بھی اپنے نبی کے ساتھ بڑھتا ہے۔ قرآن مقدس کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، یہ نبی تمہارے ساتھ کیسا تعلق رکھتا ہے۔ قرآن مبالغے سے پاک کلام، مبالغہ نہیں، سراپر سچائی۔ اللہ کہتے ہیں نبی تمہارے ساتھ کیسا تعلق رکھتا ہے کہ جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے، جب تم کسی مصیبت میں پڑتے ہو تو احساس تمہارے نبی کو ہوتا ہے۔ بیٹا دھوپ میں کھیل رہا ہے، ماں نے آواز دی بیٹے گھر آ جا، دھوپ بڑی سخت ہے، تو تکلیف میں ہے۔ کیا بیٹا تکلیف محسوس نہیں کر رہا؟ تکلیف میں، اسے پتہ ہے میں تکلیف میں ہوں، لیکن اس کو اپنی تکلیف کا وہ احساس نہیں ہے جو اس کی ماں کو ہے، جو اس کے بیٹے کو جو احساس ماں کو زیادہ ہے۔ بیٹا کسی نقصان والے کام میں مبتلا ہے، تکلیف میں ہے، باپ دیکھتا تڑپ کے کہتا ہے بیٹے چھوڑ دے اس کام کو، چھوڑ دے اس کام کو، تو تکلیف میں ہے۔ بیٹا جانتا ہے، اس تکلیف کو پہچان رہا ہے، لیکن بیٹے کو اپنی تکلیف کا وہ احساس نہیں ہے جو باپ کو احساس ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو تم تکلیف میں ہوتے ہو، تمہیں اپنی تکلیف کا وہ احساس نہیں ہوتا جو تمہارے نبی کو احساس ہوتا ہے۔ اور کتنا احساس ہے۔ ہم نبی علیہ السلام کی ذات کو پڑھتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، پیچھے چلتے نہیں۔ کیوں؟ ہم سمجھتے شاید حضور کی تعلیمات فقط دین کے لیے ہیں، آپ ہماری آخرت کے لیے بات کرتی ہیں، جو ہم نے دیکھا نہیں اس کے لیے بات کرنی ہے۔ ہمیں صرف جنت کے راستے پہ چلانے کے لیے آپ ہدایات دے رہے ہیں۔ نہیں دوستو، دنیا آخرت کی خیروں میں جو رہنمائی حضور نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی، نہ ماں نے کی اور نہ کوئی ماں کر سکتی ہے، نہ استاد نے کی اور نہ کوئی استاد کر سکتا ہے۔ کتنی رہنمائی ہے دنیاوی امور میں بھی۔ دین کو ہم دین کا ذکر نہیں کرتے، دنیاوی طور پر میں جوتا پہنتا ہوں، جوتا پہننا میری ضرورت ہے،
ضرورت میری ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جوتا پہنو تو جھاڑ لیا کرو۔ میں پوچھوں اللہ کے نبی جوتا کیوں جھاڑو؟ میری ضرورت ہے، کیا جوتا پہننا ثواب ہے؟ جوتا اتارنا گناہ ہے؟ اے اللہ کے نبی جوتا کیوں پہنو، جھاڑو کیوں؟ فرمایا تم جھاڑو اس لیے کہ اگر تم جھاڑو گے نہیں، ممکن اندر کوئی موذی چیز ہو، جانور ہو، وہ سانپ بچھو تمہیں ڈس لے، اور تمہیں ڈسے گا، تمہیں تکلیف ہوگی، تمہیں تکلیف ہوگی تو احساس محمد رسول اللہ کو ہوگا، احساس مجھے ہوگا۔ بستر پر سونے لگو، اپنے بستر پر جھاڑ دیا کرو۔ اے اللہ کے نبی یہ بھی کوئی جنت کا کام تو نہیں، یہ نفل نہیں، صدقہ نہیں، کعبۃ اللہ کا طواف نہیں ہے، ذکر مراقبہ تلاوت نہیں، میں سونے لگا ہوں، میرے بدن کی ضرورت ہے سونا، بستر پر لیٹنے لگا ہوں۔ کریم آقا نے فرمایا بستر جھاڑ دیا کرو۔ میں پھر پوچھوں اللہ کے نبی بستر کیوں جھاڑو؟ بستر جھاڑنا ثواب ہے، نیکی ہے، آپ مجھے بستر جھاڑنے کی تلقین کیوں فرما رہے ہیں؟ وہ پھر فرمائیں گے بستر جھاڑ لو کوئی موذی چیز نہ ہو، وہ تمہیں ڈس نہ لے، تمہارے بستر میں ہو تمہیں ڈس لے، تمہیں ڈسے گی تکلیف تمہیں ہوگی، لیکن احساس مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ بازار چلے جاؤ، آپ میں بازار خریداری کے لیے جاتے ہیں، ہم گھر سے نکلتے ہیں، فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی دعا پڑھ کے نکلا کرو۔ ہم پھر پوچھے اللہ کے نبی ہم تو مسجد نہیں جا رہے، ہم تو کعبۃ اللہ کا طواف کرنے نہیں جا رہے، ہم صدقہ خیرات کرنے نہیں جا رہے، ہم کسی کا کام کرنے نہیں جا رہے، کوئی رفاہی نیکی کا کام کرنے نہیں جا رہے، میری ضرورت ہے، میں نمک چینی خریدنے جا رہا ہوں، لباس خریدنے جا رہا ہوں، بیچنے جا رہا ہوں، میں دعا پڑھ کے کیوں نکلوں؟ باہر میں اسکول جا رہا ہوں، کالج جا رہا ہوں، میں یہ دعا پڑھ کے کیوں نکلوں؟ فرمایا کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تمہاری جان، مال اور عزت کی حفاظت کر دیں گے، تمہاری جان، مال، عزت کی حفاظت اللہ کر دیں گے۔ بازار جاؤ، یہ کلمات پڑھ لو، اللہ کے نبی یہ کلمات پڑھنے کا فائدہ، بازار کے دھوکے اور نقصان سے بچ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی آپ کو اس میں فائدہ، نقصان میرا ہوگا تو آپ کا فائدہ، فرمایا نقصان تمہارا ہوگا تم میرے امتی ہو، میرا تمہارے ساتھ ایسا والہانہ تعلق ہے، تم نقصان اٹھاؤ گے، مال کا خسارہ ہوگا، نقصان دہ چیز، دھوکہ فراڈ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، تمہیں دکھ ہوگا، تمہارے دکھ پر تمہیں وہ احساس نہیں ہوگا، تمہارے نقصان پہ تمہیں وہ احساس نہیں ہوگا جو احساس مجھ محمد کو ہوگا، جو احساس مجھے ہوگا۔ پھر دین کی طرف آ جائیں اور دوسری جہاد اور ابواب کو کھولے تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ قربانیاں کس کے لیے ہیں؟ اپنی ازواج کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، دامادوں کے لیے نہیں، قربانی آپ کی اللہ زوال۔ فرمایا کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا جتنا میں ستایا گیا۔ کس کے لیے ستائے گئے؟ آج ہی میں بچوں، کل کی بات ہے، تفسیر پڑھا رہا تھا تو اس میں غزوہ احد کا ذکر آ گیا۔ عجیب جنگ، مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلی، ایک بدبخت کافر نے پتھر اٹھایا، امام الانبیاء کے چہرے انور پر مار دیا، آپ کے دندان مبارک کو نقصان پہنچا، چہرہ اندر لہو لہان ہو گیا۔ اتنی شدید تکلیف تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس عزت والے نے اپنی امت کے لیے کیا کچھ کیا ہے، کتنی عزت ہے۔ اللہ نے کہا لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی کہ اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو انسان تو درکنار، ہم زمین و آسمان کو پیدا ہی نہ کرتے۔ لولا محمد لما خلقت آدم ولا الجنۃ ولا النار، اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا، میں نہ آدم کو پیدا کرتا، نہ جنت بناتا، نہ جہنم بناتا۔ کل کائنات کے بننے کا سبب جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، مقصد اللہ کی عبادت ہے، لیکن سبب آپ کی ذات ہے۔ وہ ذات اللہ کو کس قدر عزیز ہوگی، وہ ذات اللہ کو کتنی محبوب ہوگی، آپ ان کی محبوبیت کا اندازہ، ان کے مقام کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ کوئی پڑھ ہی نہیں سکا نبی علیہ السلام کی ذات کو۔ اللہ نے جو حضور کو صفات عطا کی ہیں، اللہ نے جو حضور کو کمالات عطا کی ہیں، اللہ نے جو آپ کو عظمت عطا کی ہے،
کیا آپ اور میں ان عظمتوں کو پہچان سکتے ہیں؟ کمال کو پہچان سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ میں دور کی بات دوستوں، خدا کی قسم سیدنا صدیق اکبر بھی حضور علیہ السلام کی ان عظمتوں کو نہیں پہچان پائے جو ملی ہے، بہت تھوڑی۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو آپ کو کمالات دیے تھے، اللہ نے جو آپ کو عظمت عطا کی تھی، ان میں سے بہت تھوڑا حصہ اللہ نے امت پر کھولا ہے، بہت تھوڑا حصہ۔ ساری امت میں سے امام الانبیاء کو سب سے زیادہ پہچاننے والے صدیق اکبر ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خدیجہ ہیں، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ پہچاننے والے یہ بھی حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا کما حق کا مشاہدہ نہیں کر سکے، وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پائے۔ اللہ نے کھولے تھوڑا سا حصہ ہے۔ یہ کتنے محبوب ہیں، اللہ ان کو کہتے ہیں کتنی عظیم ہے، اللہ کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ حضور نے اللہ سے پوچھا، اللہ آپ نے دیگر انبیاء کو بڑے کمالات القابات دیے ہیں، آدم کو آپ نے خلیفۃ اللہ کہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو آپ نے نجیب اللہ کہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خلیل اللہ کہا ہے، اسماعیل کو ذبیح اللہ، کسی کو کریم اللہ، کسی کو روح اللہ کہا ہے۔ اے اللہ میرے لیے کیا اعزاز ہے، مجھے کیا عطا کیا ہے، مجھے کیا عطا کیا ہے؟ تو اللہ نے جواب میں کہا کہ آپ حبیب اللہ ہیں، آپ حبیب اللہ ہیں۔ دوستو حبیب کا ترجمہ ہوتا ہے، ترجمہ مفہوم مطلب نہیں، ترجمہ ہے دوست۔ حبیب کا ترجمہ کیا ہے؟ دوست۔ خلیل کا ترجمہ بھی دوست ہے، ولی کا ترجمہ بھی دوست ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ میرے لیے کیا اعزاز ہے، میرے لیے کون سا مقام ہے؟ سب کو عطا کیا، میرے لیے کوئی امتیازی شان، کوئی جدا شان؟ تو اللہ کہتے ہیں آپ حبیب ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ تو ایک طالب علم کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ دوست تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھی، موسیٰ علیہ السلام بھی تھی، حضرت ابراہیم کے لیے تو خلیل اللہ کا، خلیل کا معنی دوست ہے۔ پھر ہم نیک لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ اولیاء، اولیاء اللہ، اللہ کے دوست۔ تو یہ سارے اللہ کے دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم کو تو کہا خلیل اللہ، وہ اللہ کے دوست۔ حضور پوچھتے ہیں میرے لیے کیا؟ فرمایا آپ میرے دوست ہیں، آپ حبیب اللہ ہیں۔ تو سوال ذہن میں آتا ہے کہ نہیں سبھی دوست حضور بھی دوست، تو امتیاز کیا ہے؟ تو علماء اس کے جواب میں کہتے ہیں امتیاز اتنا ہے کہ آدمی کی ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، سن کے تفسیر سن کے ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ پوچھیں کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ خلیل، خلیل کس دوست کو کہتے ہیں، حبیب کس دوست کو کہتے ہیں؟ اس کا فرق بیان کر کے حبیب کا مطلب سمجھا۔ میں ایک مثال سے کرتا ہوں، خلیل کس دوست کو کہتے ہیں؟ میں نے بھائی وقار صاحب نے بڑی خوبیاں دی، شریف آدمی ہے، نمازی آدمی ہے، امانت دار ہے، صلاحیت والے ہیں، میرے ساتھ وفا کرنے والے ہیں۔ میں نے ان کی خوبیاں دیکھی تو میں نے وقار صاحب کو کہا وقار صاحب آپ تو بڑے باکمال ہیں، بڑے اعلیٰ اخلاق آپ کی، صداقت، دیانت، امانت آپ کی، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ منیر وقار کا خلیل ہے، منیر وقار کا خلیل ہے، میں نے ان میں خوبیاں دیکھی، میں نے ہاتھ بڑھایا، میں دوستی چاہتا ہوں، میں ان کا خلیل بن گیا۔ اور یہ خلیل نہیں ہے، یہ حبیب ہے میرے، جن میں خوبیاں دیکھی گئی وہ حبیب ہوتا ہے۔ جو دوستی کو قبول کرے، جو دوستی کو قبول کرے اس کا مقام حیثیت اور ہے، جو ہاتھ بڑھائے اس کا مقام حیثیت اور ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا خلیل اللہ ہے، کیا مطلب؟ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی کمالات کو دیکھا، آپ خلیل اللہ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، کیا مطلب؟ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عظمتوں کو دیکھا ہے، اللہ کی کمالات کو دیکھا ہے، اللہ کی صفات کو دیکھا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے درخواست کی کہ اللہ
میں آپ سے دوستی چاہتا ہوں، اللہ نے درخواست قبول کر لی۔ تو ہم نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست قبول کی اور ابراہیم نے پہل کی تھی، اللہ نے قبول کر لی، خلیل بنا لیا۔ حبیب کب اور کون؟ اللہ نے امام الانبیاء کے اخلاق کو دیکھا ہے، آپ کی کمالات، آپ کی صفات کو دیکھا ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا حبیب آپ کے اخلاق ایسے ہیں، آپ کا کردار ایسا ہے، آپ کے کمالات، آپ کی صفات ایسی ہیں کہ میں رب آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دوستی میں پہل کی ہے، خلیل بنے ہیں، اللہ نے حضور سے دوستی میں پہل کی ہے، حضور رب کے حبیب بنے ہیں۔ یہ حبیب کا درجہ اور حبیب کا لقب سوائے امام الانبیاء کے انبیاء میں کسی کو نہیں ملا، سوائے حضور کے نبیوں میں کسی کو نہیں ملا۔ اب خود سوچئے اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کیسے ہوں گے، صفات کیسی ہوں گی کہ رب کہتا ہے کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ اللہ کے کتنے مقبول ہوئے کہ اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی جی آپ کی امت آپ سے آگے پوچھتی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں؟ میں چاہتا ہوں مجھے کس سے محبت ہو جائے، آپ چاہتے ہیں آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے۔ حضور کے پاس صحابہ آتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہمیں ہمارے رب سے محبت ہو جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ اپنے اصحاب اپنی امت سے پوچھئے کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے؟ چاہتے ہو؟ تو امت نے کہا جی، بندوں نے کہا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا پھر اے نبی اپنی امت کو کہ فاتبعونی، میری اتباع کریں، میری سنت پر چلیں۔ کیا ہوگا؟ جواب آنا چاہیے پھر ان کو اللہ سے محبت ہو جائے۔ سوال ہے کیا یہ چاہتے ہیں اللہ سے محبت ہو؟ ہم نے کہا جی چاہتے ہیں، پھر یہ کام کرو۔ اب جواب